جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلہ میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلہ کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے تھے کہ چلتے چلتے وہ حضرت شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھیں۔ ان سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کے بھی حصے میں آتا ہے۔ حضرت شیمہ نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ آنے والے لوگوں نے کہا کہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہوئے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ گیا تو حضرت شیمہ سن کے کہنے لگی اچھا تو انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں۔ حضرت شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، بس مجھے ساتھ لے جاؤ۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ کیا مطلب؟ حضرت شیمہ کہنے لگی ہاں تم نہیں جانتے محمد میرا بھائی ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیمہ حضور کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی۔ صحابہ کی ننگی تلواریں پہرا دے رہی تھیں۔ وہ مکی دور نہیں تھا، مدنی دور تھا۔ حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ آگے بڑھنے لگیں تو صحابہ نے تلواریں اٹھائیں اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ حضرت شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے میری راہیں چھوڑ دو، تم نہیں جانتے میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکیں چلمنے لگیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ حضرت شیمہ حضور نبی کریم کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ جب وہ خاتون نبی اکرم کے پاس آ گئیں تو وہ بڑے پیار سے رسول اللہ کی طرف دیکھنے لگیں۔ انہوں نے کہا میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی مکرم نے ماضی کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ عورت بولی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ کے گھر میں گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ وہی شیمہ تھی جو نبی کریم کو ہر وقت گود میں لے کر پھرا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن کی سنائی ہوئی لوریاں اور سب سے پیار بری باتیں یاد کر کے رونے لگے۔ دراصل مکہ کے کالے پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشموں، لہراتی فصلیں اور حسین وادی تھی جسے طائف کہا جاتا تھا۔ وہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن آباد تھے۔ چنانچہ مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبیلہ کی عورتوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پا سکیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہٰذا رسول اللہ کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ رسول اللہ کا بچپن انہی وادیوں میں بسر ہوا۔ رسول اللہ نے اپنے بچپن کے 5 سال حضرت اماں حلیمہ کے پاس گزارے۔ وہاں رسول اکرم کی 4 بہن بھائی موجود تھے۔ وہ بچے حضرت حلیمہ سعدیہ کے تھے۔ ان کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیقہ اور حذیفہ تھے۔ تاریخ میں حذیفہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ شیمہ بچپن میں ہی ہر وقت رسول اللہ کو گود میں لے کر گھومتی پھرتی اور لوریاں دے کر سلایا کرتی تھی۔ وہ وہی لوری دیتی تھی کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے ہمارے رب ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں ان کو سردار کے روپ میں دیکھ سکوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حادثوں کو ذلیل اور رسوا کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ رسول اکرم کو اپنی گود میں لیے یہ لوریاں سنایا کرتی اور جھومتی پھرتی کہ اے میرے رب میرے بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آج یہ بچوں کا سردار ہے تو کل اسے جوانوں کا سردار بنانا۔ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر اٹھا کر باہر آتی۔ ہر بہن اپنے بھائی کو تصور کرتی اور کہتی کہ اس زمانے میں سب سے پیارا میرا بھائی ہے۔ ہر کوئی یہی کہتی کہ میرے بھائی سے پیارا کوئی نہیں۔ اتنے میں جب حضرت شیمہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لاتی اور دور سے ہی کہتی کہ میرا بھائی بھی آ گیا تو سب کے سر جھک جایا کرتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید گرمیوں کی ایک دوپہر رسول اکرم کو باہر لے گئیں۔ حضرت اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شیمہ نبی اکرم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی تھی میرا یہ بھائی وہ ہے جو میرے ماں باپ سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا اے شیمہ ان کو اتنی گرمی میں لے کر کیوں پھرتی ہو؟ شیمہ نے عرض کیا امی جان بھائی جان کو گرمی نہیں لگتی
کیونکہ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے ان پر ایک بادل سایہ کرتا ہے۔ جب ہم چلتے ہیں تو وہ بادل چل پڑتا ہے، جب رکتے ہیں تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، حضرت شیمہ جوان ہوئی، ان کی شادی بنو ثقیف میں کر دی گئی۔ 5 سالوں کے بعد نبی اکرم مکہ میں چلے گئے، اور جب رسول اللہ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کے بعد کئی بار تو حضرت اماں حلیمہ مکہ اور مدینہ میں بھی آئیں، ان کی نبی اکرم سے ملاقاتیں بھی ذکر ہوئی ہیں، لیکن حضرت شیمہ سے رسول اللہ کی کوئی بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے سالوں کے بعد رسول اکرم اپنی بہن کو ایک قیدی کی حیثیت سے دیکھ کر رسول اکرم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور بہن کے لیے زمین پر اپنی چادر بچھائی، ان کو اپنے پاس بٹھایا تو دونوں بہن بھائی بچپن کی باتیں تازہ کرتے رہے اور صحابہ بھائی اور بہن کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ کے ساتھ حضرت شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے اوارزن کی قیدیوں کو رہا کرنے کی سفارش کی، لہٰذا نبی اکرم نے فرمایا قیدیوں سے فدیہ وصول کر کے ان کو رہا کیا جائے۔ نبی اکرم نے بہت سا مال اپنی بہن کو عطا کیا اور یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینے میں رہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے میں جانے کی خواہش کی، لہٰذا ان کو نہایت عزت کے ساتھ ان کے گھر میں روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابی نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا میں جب بھی کوئی قیدی رہا کرتا ہوں تو میں پہلے آپ سب سے مشورہ کیا کرتا تھا، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ آپ کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے ایسا بھلا کیوں کیا؟ صحابہ کے پوچھنے پر رسول اللہ نے فرمایا میرے دروازے پر آج میری بہن آئی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔